جبریلا. میکالو جسے ہم میکائل کہتے ہیں، تو قرآن مجید میں اسے میکالو پروننسیشن کے ساتھ جو ہے لکھا گیا اور ادا کیا گیا. میکالو، میکالا، میکالا. اسرافیلو، اسرافیلا، اسرافیلا. اور سب سے خطرناک رشتے وہ کون ہے؟ اسرائیلو، اسرائیلا، اسرائیلا. اس کے علاوہ 2 فرشتوں کے نام مجھے اور آتے ہیں جو قرآن مجید میں باقیوں سے واقفیت نہیں ہے. ہاروتو، ہاروتا، ہاروتا، ماروتو، ماروتا، ماروتا. تو رزلٹ نکلا کہ فرشتوں کے نام عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا. پاکستانو، پاکستانہ، پاکستان. مصر، مصر، مصر. شہروں اور ملکوں کے اکثر نام، شہروں اور ملکوں کے اکثر نام عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو؟ یہ کتنی کیٹیگریز ہو گئی ہماری؟ 6 کیٹیگریز ہم نے پڑھی. اس کے علاوہ اب چونکہ آپ کو غیر منصرف اسماء کا کانسیپٹ دینا مراد تھا، وہ الحمدللہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ چکی ہے کہ غیر منصرف اسماء وہ اسماء ہیں جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کیے ہوئے. ان کی حالت نصب اور حالت جر والی شکل ایک ہی ہوتی ہے. ان اسماء پر تنوین نہیں آتی اور یہ اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. یہ ہے قاعدہ کہ یہ اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، اور چونکہ یہ قاعدہ ہے لہذا اس کا ایکسیپشن بھی ضرور ہوگا. لیکن اس قاعدے کا ایکسیپشن آپ نے بس ذہن میں رکھنا کہ ہے، لیکن اس وقت بتانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ ہم نے چیز آگے پڑھنی ہے. آگے پڑھے بغیر میں ایکسیپشن بتا دوں گا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. لیکن اس وقت آپ نے مجھے یاد دلانا ہے، بلکہ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھوں گا کہ غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ کوئی خاص کنڈیشنز ہوں گی، خاص حالات ہوں گے جس میں وہ کریں گے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ حالات آئیں گے تو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گا. اس کو بات میں کر رہا تھا چونکہ غیر منصرف اسماء کا تعارف کرانا مقصود تھا، وہ ہو گیا الحمدللہ. اب اس کے علاوہ بھی کچھ متفرق اسماء کی آپ لسٹ میں لا سکتے ہیں. فرعون کا نام جو ہے وہ غیر منصرف ہے، ٹھیک. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غیر منصرف ہے. ابلیس غیر منصرف ہے. ابلیسو، ابلیسا، ابلیسا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. آدم، آدم دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کے نام ہے نا، تو آدم، آدم، آدم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ابلیسا، یا تو آپ کے ابھی تک علم کے مطابق وہ حالت نصب استعمال ہوئی ہے یا جر استعمال ہوئی ہے. ہوئی کون سی ہے یہ ابھی آپ کو نہیں پتا، کیونکہ ایک لیول ہوتا ہے. آپ کو فارمز یاد کرائی جاتی ہیں اب چھوٹے لیول پر کہ جی یہ آپ کی ورب ہے ہیلپ، یہ فرسٹ فارم ہے، اس کی دوسری فارم ہے ہیلپڈ، اور تیسری فارم بھی ہیلپڈ ہے. ٹھیک. تو اگر آپ ابھی فارمز یاد کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے جملہ لکھ دیا جائے کہ ہی ہیلپ می، اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سی فارم ہے، تو آپ اس وقت نہیں بتا سکتے. آپ یہ کہیں گے کہ جی مجھے فارمز تو پتہ ہے کہ ہیلپ ہیلپ ہیلپ، تو میں بھی یہ سیکنڈ فارم ہو یا تھرڈ فارم ہو. لیکن جو آپ جملے بنانے شروع کر دیتے ہیں، ٹینسز آپ کو آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ بتائیں گے کہ جی یہ سیکنڈ فارم ہے. ٹھیک. اور یہاں بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں ہی واز ہیلپڈ بائی می، کہ یہاں ہیلپ جو ہے وہ
تھرڈ فارم ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہم پہچان کر رہے ہیں ذہن رکھیں, پہچان کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کو آسانی سے پتہ ہونی شروع ہو جائیں گی. پھر عربی زبان میں آسانی کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کروں گا کہ اب آگے جو بھی غیر منصرف اسما کی کیٹیگریز کوئی اور مزید آئیں گی تو میں صرف آپ کو بتا دیا کروں گا کہ یہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے. آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ نے بس غیر منصرف اسما کے حوالے سے بات ہمیں رکھنی ہے کہ ان کی دونوں حالتیں جو مزید حالتیں ہیں نصب اور جر وہ آپ کو بنانی آنی چاہیے کہ وہ آپ نے زبر کے ساتھ ہی لکھنی ہے اور اس پر زیر نہیں لگانی, الا یہ کہ آپ آگے مزید قواعد پڑھیں جیسے کہ سورۃ الغاشیہ کی آیات میں آیا تھا کہ فیہا سرر مرفوعۃ و اکواب موضوعۃ و نمارق مصفوفۃ. اب نمارق یہ غیر منصرف اسم ہے, اس کی حالت نصب اور جر آپ کو بنانی آنی چاہیے, بس آپ کا یہ کام ہے فی الحال. نمارق زرابیو غیر منصرف اسم ہے, زرابیہ یہ آپ کا کام ہے. جی 13% اسما بھی ہو گئے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اعراب کا ٹاپک اللہ کی توفیق سے ختم کر دیں, ہمارے پاس ابھی 3 منٹ ہیں. اور جو ہمارے اسما کی کیٹیگریز کم ہو رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعداد زیادہ تھی 85%, شکلیں زیادہ تھیں, علامت ڈبل تھی. دوسری کیٹیگری پر آئے, تعداد کم ہو گئی, شکلیں کم ہو گئی, علامت کم ہو گئی. اب تیسری کیٹیگری کتنی بچتی ہے, کتنے فیصد بچتے ہیں؟ 2% اسما. تو رزلٹس ماشاءاللہ آپ تیز ہیں کافی نکالنے والے. اب تعداد کم ہوئی ہے تو کیا کیا کم ہوگا؟ شکل بھی کم ہو جائے گی مزید. پہلے 3 تھیں پھر 2 ہوئی, اب کیا ہوگا؟ اب 1 ہی رہ جائے گی. ٹھیک. اور علامت پہلے ڈبل تھی پھر 1 ہوئی, اب کوئی بھی نہیں ہوگی. ہاذا حالت نصب و جر لکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. ہاذا ذالکا کوئی خاص علامت نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان اسما کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. نام ہی کہہ سکتے ہیں الف آئے زبر آئے, اس میں الف آ رہا ہے, اس میں زبر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں گے الذی, سارے الفاظ قرآنک ورڈز ہیں. الذی اولئکا تلکا. موسیٰ, اب وہ آ گیا جو ہم نے چھوڑا تھا نا کہ بھی ہم نے 2% پڑھنے ہیں. موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ. تو یہ 2% اسما ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار رکھتے ہیں. جو مرضی ہو جائے انہوں نے اپنی شکل نہیں تبدیل کرنی ہوتی. ان اسما کو عربی زبان میں مبنی اسما کہا جاتا ہے. مبنی اسما ہے عربی زبان کے. یہ وہ اسما ہے کہ زمین جنبت تو جنبت, نہ جنبت گل محمد. ٹھیک. یہ عربی زبان کے گل محمد ہے, یہ نہیں ہلتے, جو مرضی ہو جائے انہوں نے نہیں ہلنا. تو مبنی اسما 2% ہیں اور ان کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. اب وہ جو سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ کافی کلیئر الحمدللہ میری وہ انگلش کی ایگزامپل سے ہو گیا ہوگا کہ 2 شکلوں تک کی تو بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ پہچان کرنا ذرا ہے. اب یہ ایک ہی شکل ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ حالت رفع استعمال ہوئی ہے, نصب استعمال ہوئی ہے, جر استعمال ہوئی ہے, تو یہ بھی آپ کو پتا ہے. اب آپ کے سامنے اگر ورڈ لکھا ہوا ہو علیحدہ سے تو آپ اسے کیا پڑھیں گے؟ آپ اسے ریڈ پڑھیں گے, یا کوئی آپ میں سے ہمت کر کے اسے ریڈ بھی پڑھ سکتا ہے. علیحدہ سے لکھا ہوگا تو پاسبلٹیز ہے نا, آپ اسے ریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اسے ریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ جی یہاں بھی دونوں پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس کہ آپ یہاں ریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ اسے ریڈ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ اسے ریڈ ہی پڑھیں گے. اب یہ چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلی؟ آپ سیکھ کے آئے تھے کہیں سے؟
آپ نے ٹائم لگایا، ٹھیک، انگریزی سیکھی، وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک نہیں آئی، تو